ایک جامن کے درخت کی وجہ سے دانش کے بھائی کا قتل کر دیا گیا تھا۔ غصے نے اندھا کر دیا تھا علیشا کے بھائی کو۔ ڈنڈا اتنا زور سے لگا تھا کہ دانش کا بھائی علیم وہیں پہ دم توڑ گیا۔ وہاں پہ شور بھرپا ہو گیا۔ چودھری غلام رسول کا بیٹا علیم کا قتل ہو گیا۔ شیر خان کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ یہ بات آس پاس کے علاقوں میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ چودھری غلام رسول کے گھر قیامت کا منظر تھا۔ علیم سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وہ 5 بچوں کا باپ تھا۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ چند لمحوں میں موت کی آغوش میں جا سویا۔ چودھری غلام رسول شہر گیا ہوا تھا۔ جب اسے خبر ملی تو ٹانگیں کانپ گئی تھی۔ میرا بیٹا قتل ہو گیا۔ ادھر چودھری شیر خان سمجھ چکا تھا میرے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ چودھری غلام رسول اب چپ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ بیٹے کا جنازہ ہوا۔ پولیس آئی لیکن چودھری غلام رسول نے FIR دینے سے انکار کر دیا۔ مسکرا کر بولا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا فائدہ کیس کرنے کا؟ میرا بیٹا کون سا واپس آ جائے گا؟ پولیس والے سمجھ چکے تھے اب بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ تھانے دار نے چودھری غلام رسول کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب، میں جانتا ہوں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے آپ کے بیٹے کو مار کر۔ میں یہ بھی جانتا ہوں آپ کے سینے میں بدلے کی آگ جل رہی ہے۔ چودھری صاحب، بات کو ختم کریں یہیں پہ۔ میں تھانے دار نہیں بلکہ آپ کو اپنے بابا کا دوست سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ چودھری غلام رسول مسکرایا۔ تھانے دار صاحب آپ جائیں، اب ہم جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تھانے دار چلا گیا۔ چودھری شیر خان کے بیٹے بھتیجے کچھ دن چھپ گئے۔ چودھری غلام رسول نے اپنے بیٹوں کو کہا، جاؤ اور جامن کا درخت کاٹ کر پھینک دو۔ بیٹے ہاتھوں میں بندوقیں تھامے کھیتوں میں گئے۔ درخت کاٹ کر پھینک دیا۔ ہوائی فائرنگ بھی کرنے لگے لیکن کوئی سامنے نہ آیا۔ چودھری غلام رسول موقع دیکھنے لگا کب چودھری شیر خان کے خاندان کا کوئی شخص نظر آئے اور بدلہ لیا جائے۔ اور پھر ایک دن چودھری شیر خان کا بھتیجا اور بیٹا چھپ کر گھر آ رہے تھے کہ گاؤں کے ایک شیطان نے دیکھ لیا ان کو۔ فوری چودھری غلام رسول تک خبر پہنچائی۔ دانش کے بھائی بندوقیں لیے ان دونوں کو جا پکڑا۔ 30 گولیاں اتار دی ان کے جسم میں۔ اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے۔ جہالت زور پکڑنے لگی، غرور تکبر سامنے آنے لگے۔ لوگ تماشائی بن کر کھیل دیکھنے لگے۔ ان کو لگتا تھا ہم ایک دوسرے سے جیت جائیں گے۔ چودھری شیر خان کے گھر جب لاشیں پہنچی تو عورتیں ماتم کرنے لگی۔ علیشا جیسے پاگل ہونے لگی تھی۔ یہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ قتل کے بعد قتل۔ جس گھر کی میں عزت بن کر جینا چاہتی تھی وہی خاندان ہمارا قاتل بن گیا۔ شیر خان نے چیخ کر کہا، اب یہ کھیل کوئی ایک ہی جیتے گا، یا تو شیر خان یا پھر غلام رسول۔ بڑے بڑے آفیسرز ان کے گھر میں آنے لگے۔ کچھ سمجھاتے تو کچھ بہکاوا دیتے۔ شیر خان اور غلام رسول کی زمینوں میں ہزاروں ایکڑ فصل لگی تھی۔ ہر طرف سر سبزہ تھا لیکن فصلیں برباد ہونے لگی تھی۔ اب کوئی دیکھ بھال کرتا تو پھر نہ، چھپ چھپ کر رہنے لگے۔ پھر ایک دن شیر خان کو موقع ملا۔ اس نے چودھری غلام رسول کے 4 پوتے اور 2 بھتیجے مار دیے۔ گھر میں ماتم ہی ماتم ہونے لگا۔ سروں میں خاک ڈالنے لگی مائیں۔ کچھ لوگوں نے صلح کروانا چاہی لیکن اب بات بہت بڑھ چکی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دانش کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے لیکن قیامت یہ بھی تھی کہ دانش سے وہاں کار حادثہ ہو گیا۔ ایک شخص کافی زخمی ہوا جس کی وجہ سے بنا لائسنس گاڑی چلانے پہ 1 سال 6 ماہ قید ہو چکی تھی اسے۔ وہ ہر چیز سے بے خبر تھا۔ وہ سوچ رہا تھا بس یار چھوڑ امریکہ کو، بس سزا ختم ہو واپس گھر لوٹ جاؤں گا۔ علیشا سے شادی کروں گا، گھر بسا کر بس وہیں پہ کوئی اپنا بزنس کروں گا۔ لیکن یہاں کچھ اور ہو رہا تھا۔ علیشا سہم گئی تھی۔ ماں کی آغوش میں سر رکھا۔ اماں یہ ختم کرو نا سب، بابا سے کہو بس کرے نا۔ اماں یہ ہماری زندگیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم گھر میں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ بھائی یا بابا باہر جاتے ہیں تو سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں۔ اماں جان کہے نا بابا سے۔ ماں روتے ہوئے بولی، بیٹی یہ مردوں کی انا کی جنگ ہے، یہ ختم نہیں کریں گے کبھی بھی۔ اتنے میں علیشا کی بھتیجی جو 5 سال کی تھی، بہت پیاری سی گڑیا کی طرح، ننھی سی پری بالکل، توتلی سی زبان میں بولی، پھپھو ہم باہر کیوں نہیں جاتے، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ علیشا نے بھتیجی کو گود میں بٹھایا۔ ارے پھپھو کی جان لا دیں گے نا چاکلیٹ، ابھی دکانیں سب بند ہیں نا، جب کھلیں گی پھر لا دیں گے۔
اتنے میں دوسرا بھتیجا بھی آیا جو 8 سال کا تھا۔ پھپھا مجھے آئس کریم کھانے جانا ہے۔ علیشا اب بچوں کو کیا کہتی، مسکراتے ہوئے بولی ہاں کل چلیں گے ٹھیک ہے۔ ننھی سی بھتیجی اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ بھابھی 9 ماہ کی حاملہ تھی، بہن بھی آئی ہوئی تھی، وہ بھی 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ علیشا کا میڈیکل کا آخری سال تھا، لیکن اب دشمنی کی وجہ سے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک دن طوفان برپا ہوا کہ چودھری غلام رسول کے بیٹوں نے شیر خان کے گھر پہ حملہ کر دیا۔ علیشا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کر رہی تھی۔ ماں چاچی سب کھانا بنا رہے تھے، بابا اور بھائی باہر تھے۔ پھر اچانک سے گولیاں چلنے لگی، تاڑ تاڑ۔ علیشا اپنے کمرے میں تھی، گولیوں کی آواز سن کر بے ہوش ہو گئی۔ بچے ڈر کر باہر بھاگنے لگے کہ گولیوں کی بارش نے سب کے جسموں کو چھلنی کر دیا۔ بچے، عورتیں، حاملہ بھابھی بہن سب کو مار دیا۔ جب 30 منٹ کی فائرنگ کے بعد خاموشی چھائی تو گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ حاملہ بھابھی اور بہن مر چکی تھی۔ ماں کی لاش چولہے کے سامنے پڑی تھی۔ چاچی اوندے منہ سین میں تھی۔ بھتیجی جس نے چاکلیٹ کھانے جانا تھا اس کا جسم چھلنی ہو چکا تھا گولیوں سے۔ کوئی بچہ کوئی عورت زندہ نہ بچے تھے، پورے گھر میں خون ہی خون تھا۔ علیشا کو ہوش آیا، دیکھا وہ صدمہ نہ برداشت کر سکی۔ بھابھی کا سر گود میں لے کر رونے لگی۔ بھابھی ایسے نہ لیٹو، تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپی تم بھی پاگل ہو، تم بھی ایسے ہی لیٹی ہوئی ہو۔ یہ کیا؟ بھتیجی کے پاس گئی۔ ارے پھپھو کی جان، اتنی جلدی کیوں سو گئی ہو؟ اٹھو، تمہارے فیورٹ کارٹون لگنے والے ہیں، ابھی تو 8 بجے ہیں۔ بھتیجا جس کا جسم کا قیمہ بن چکا تھا، سب کے سب سو گئے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اماں تو ساری رات نہیں سوتی ہو، پھر آج دیکھو چولہے کے پاس ہی لیٹ گئی۔ ارے چاچی شوگر کی دوا کھا کے سونا تھا نا۔ پورا گاؤں علیشا کی یہ حالت دیکھ کر رو رہا تھا۔ شیر خان کو جب یہ خبر ملی وہ پاگل ہو گیا۔ اپنے بیٹوں بھتیجوں کو کہا سیدھا چودھری غلام رسول کے گھر سیدھی فائرنگ کرنے لگے۔ ایک شیر خان کا مرتا تو ایک غلام رسول کا۔ 2 گھنٹے فائرنگ ہوتی رہی۔ پولیس کو اطلاع تو ملی تھی، لیکن پولیس کبھی وقت پہ پہنچتی کہاں ہے۔ جب دانش کی ماں، چاچی، ماں، بہنیں، بچے سب قتل ہو گئے، پھر آخری گولی سامنے کھڑے ہو کر شیر خان اور غلام رسول نے ایک دوسرے کو مار دی۔ وہ دونوں بھی وہیں موت کی نیند سو گئے۔ دشمنی ختم ہوئی۔ دوسرے دن دونوں گھروں سے 51 جنازے اٹھے تھے۔ شیر خان کے خاندان سے صرف علیشا زندہ بچ سکی تھی، جو پاگل ہو چکی تھی صدمے سے۔ کبھی ہنسنے لگتی، کبھی رونے۔ وہ بے خبر ہو گئی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ گاؤں والوں نے قبریں کھودی، غیروں نے کفن پہنائے، غیروں نے جنازہ پڑھا، غیروں نے دفن کیا۔ دونوں گھروں میں خاموشی تھی، لائٹیں بجھی ہوئی تھیں، سنسان گھر۔ یہاں کچھ دن پہلے ہنستے کھیلتے بچے تھے، خوشحال لوگ تھے۔ آج وہ گھر کھنڈر بن چکے تھے۔ علاقے کے لوگ دیکھنے آتے تھے۔ چودھری شیر خان اور چودھری غلام رسول قبر میں پڑے ہوئے تھے۔ بہت طوفانی بارشیں ہوئی تھیں ان دنوں، قبریں زمین میں دس گئیں، کوئی قبروں کا حال جاننے والا نہ تھا۔ اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ویران ہو گئی تھی۔ لوگ ان گھروں کو مانوس کہنے لگے۔ ان کے جانور، گائے بھینس، کچھ پولیس والے لے گئے، کچھ رشتہ دار۔ فصلیں پک چکی تھیں، اب ان کو کاٹنے والا کوئی زندہ تھا ہی نہیں۔ کون کاٹتا فصلیں؟ ہزاروں ایکڑ میں پھیلی فصل برباد ہو گئی۔ علیشا بے حال ہو گئی تھی، عجیب عجیب باتیں کرنے لگی تھی۔ پولیس والوں نے پاگل خانے بھیج دیا۔ ہاتھ میں گڑیا لیے رونے لگتی، مت مارو میری بھتیجی کو، پھپھو کی جان ہے یہ، سونے دو اسے، پھر رونے لگتی۔ ڈاکٹرز نے کہا اس کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ اس قہر کو گزرے 1 سال بیت گیا تھا۔ گھروں کو تالے لگ گئے، لوگ سمجھنے لگے یہاں شیطان کا سایہ ہے، کتے بلیاں وہاں رہنے لگے۔ دانش اپنی سزا کے بعد رہا ہوا، وہ حیران تھا اتنے عرصے میں بابا نے، بھائیوں نے، کسی نے بھی میری خبر نہ لی۔ بہت عجیب ہے، مجھے ایک بار گھر تو جانے دو، میں مر گیا ہوں یا زندہ ہوں، میری خبر تک نہ لی انہوں نے۔ ماں تو میرے بنا ایک پل نہ رہتی تھی، ماں تو ٹھیک، چاچی ماں نے بھی نہ پوچھا۔ کسی سے بات نہ کروں گا گھر جا کر، جیسے میں ان کا بیٹا ہی نہیں۔ پھر علیشا کا خیال آیا، مسکرانے لگا۔ ہائے علیشا، اب ہم بہت جلد ملنے والے ہیں۔ وہ فلائٹ لی پاکستان پہنچا، سب کے نمبرز ٹرائی کر رہا تھا، سب کے نمبر بند تھے، بابا کا، بھائی کا، گھر کا، چاچو کا۔ وہ حیران تھا یہ ماجرا ہے کیا، ایک ساتھ سب کے نمبرز بند، کسی کا نمبر لگ ہی نہیں رہا۔ بہت غصے میں تھا، پھر سوچنے لگا شاید میری سم اتنا عرصہ بند رہنے سے کال نہیں ہو رہی۔ ٹیکسی لی بیٹھا، بہت خوش تھا، اپنے گاؤں واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ فضائیں، وہ خوشبو گاؤں کی۔ جیسے ہی گاؤں کی حد میں داخل ہوا، اپنی زمینوں کی طرف دیکھا،
زمینیں بنجر پڑی ہوئی تھی، ویران کھیت تھے۔ بڑی عجیب بات ہے، ابا نے اس بار کچھ نہیں بویا۔ ابا نے تو نہیں بویا، چاچا شیر خان نے بھی فصل کاشت نہیں کی۔ گاؤں کے باہر ٹیکسی رکی، ہاتھ میں بیگ پکڑا گھر کو چلنے لگا۔ گاؤں کا جو بھی شخص دانش کو دیکھتا اداس ہو جاتا۔ پورا گاؤں اکٹھا ہونے لگا، عورتیں رونے لگی تھیں، مائیں ماتم کرنے لگی۔ دانش کو دیکھ کر دانش کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے۔ گھر پہنچا، سامنے دیکھا تالا لگا ہوا، بے حال گھر، پودے سوکھ گئے ہوئے تھے۔ دروازے پہ دستک دینے لگا، دل جب دھڑکنا بھولنے لگا۔ دانش نے گاؤں کے بزرگ سے پوچھا، کہاں ہیں چاچا میرے گھر والے؟ چاچا ہاتھ میں لاٹھی پکڑی، اینک سیدھی کی، پتر ادھر آ میرے پاس، بتاتا ہوں۔ چاچا ہاتھ پکڑا، کھیتوں کی طرف چل دیا۔ دانش سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا آخر یہ معاملہ ہے کیا، حیران تھا، گاؤں والوں کو دیکھ رہا تھا۔ چاچا جامن کے درخت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ درخت کا تنا جو کٹا ہوا تھا سوکھ چکا تھا، کٹے ہوئے تنے سے نیا پودا نکلا ہوا تھا۔ چاچا زمین پہ بیٹھ کر بولا، بیٹا یہ جامن کا درخت بدبخت تمہارا خاندان کھا گیا، تمہارا کیا شیر خان کی نسل بھی مٹا گیا۔ بیٹا دیکھو یہ درخت پھر جوان ہوگا، نہ جانے کون اس کا پھل کھائے گا، لیکن غصے، انا اور غرور نے دیکھو نہ خاندان مٹا دیے۔ اگر برداشت کر لیتے، صبر کر لیتے تو شاید آج قبروں میں نہ پڑے ہوتے۔ دانش چونک گیا، میں سمجھا نہیں چاچا۔ دانش کو سارا درد سنایا۔ دانش کو یقین نہ ہو رہا تھا، یہ جھوٹ ہے، یہ سب۔ وہ چیخ کر رونے لگا، ماں کہاں گئے سب؟ دانش کو قبرستان لے گئے، سب سوئے ہوئے تھے قبروں میں، قبریں بوسیدہ ہو چکی تھیں، کسی کو یاد بھی نہیں تھا کون کس قبر میں دفن ہے۔ دانش آ بھر کے رونے لگا، اپنے حواس کھونے لگا۔ سب نے حوصلہ دیا۔ گھر گیا، دھول مٹی، چولہے پہ چائے کی دیگچی پڑی ہوئی تھی جو شاید ماں نے رکھی ہوگی۔ گھر گیا، دھول مٹی، چولہے پہ چائے کی دیگچی پڑی ہوئی تھی جو شاید ماں نے رکھی ہوگی۔ چاچی ماں کے کمرے میں گیا، چاچی اماں کے ساتھ بنائی تصویریں دیوار کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ بے حال ہو کر زمین پہ بیٹھ گیا، چیخ چیخ کر رونے لگا، یہ کیا ہو گیا، کیا ظلم ہوا مجھ پہ؟ علیشہ بھی مر گئی، جیسے دانش اب زندہ لاش تھا۔ گاؤں کے مرد پاس بیٹھے تھے، ایک نے کہا، بیچاری شیر خان کی بیٹی علیشہ پاگل خانے میں نہ جانے کیسی ہوگی۔ کیا کہا؟ علیشہ زندہ ہے؟ زندہ ہے؟ وہ کہاں ہے؟ پاگل خانے میں ہے بیٹا بیچاری۔ دانش پاگل خانے گیا، علیشہ کا پوچھا۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھی اکیلی باتیں کر رہی تھی۔ پھپھو کی جان نے چاکلیٹ کھانی ہے، پھر ہنستی، اماں مجھے بھوک لگی ہے، بریانی بنا دو نا۔ بابا کہاں ہیں؟ آپ آ جائیں، دیکھو میں اب ڈاکٹر بن گئی۔ دانش ٹوٹ گیا، یوں دیکھ کر علیشہ کو، پاس جانا چاہا لیکن ڈاکٹرز نے منع کر دیا۔ دانش نے ضد کی، علیشہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ علیشہ ڈر گئی، نہیں نہیں، میری چھوٹی سی بچی کو نہ مارنا، بھابھی کو چھوڑ دو، نہیں نہیں، ماں کو کچھ نہ کہنا۔ اس نے ڈر کر بھاؤں میں منہ چھپا لیا۔ دانش نے علیشہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، دیکھو میری طرف۔ وہ کانپ رہی تھی، دانش کی طرف دیکھنے لگی، تم نہیں مارو گے نا ہم کو؟ ہم کچھ بھی نہیں کیا، ہم کو نہ مارنا۔ دانش نے ماتھے پہ بوسہ کیا، نہیں نہیں، کوئی کسی کو نہیں مارے گا۔ علیشہ دانش کے سینے سے لگ گئی، ہم کو بچا لو۔ ڈاکٹر حیران تھے، کیسے وہ یقین کرنے لگی دانش پہ؟ پاگل تو ہو چکی تھی لیکن محبت، اپنی محبت کو محسوس کر سکتی تھی، دل کی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھیں۔ دانش نے ڈاکٹر سے اجازت لی، علیشہ کو گھر لے جانے دے۔ پہلے تو ڈاکٹر نہ جانے گاؤں والوں نے بھی کہا شاید علیشہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ دانش گھر لے گیا، سارے گھر کی مرمت کروائی، کھنڈر کو پھر سے گھر بنایا۔ علیشہ بس اکیلی باتیں کرتی رہتی، ضدی سی ہو گئی تھی۔ دانش گلاس میں دودھ لے کر آیا، علیشہ دودھ پی لو۔ علیشہ مسکرانے لگی، نہیں پیوں گی، نہیں پیوں گی۔ دانش پیار سے کہہ رہا تھا، چاکلیٹ لا کر دوں گا، پی لو نا۔ علیشہ دانش کی طرف دیکھ کر بولی، تم یہ سارا دودھ اپنے سر پہ ڈالو، پھر دوسرا گلاس میں پیوں گی۔ دانش جانتا تھا جس چیز کی ضد کر لے پوری کر کے رہتی ہے۔ دانش نے گلاس دودھ کا اپنے اوپر انڈیل لیا، زور زور سے ہنسنے لگی۔ دانش بھی ہنسنے لگا ساتھ، پھر اٹھا، دوسرا گلاس دودھ کا بھر کر علیشہ کو دیا۔ ہلکی ہلکی شرارت کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی، ساتھ دودھ پی رہی تھی۔ دانش اللہ سے رو رو کر دعا مانگتا تھا، یا اللہ اب امتحان نہ لو کہ ٹوٹ چکا ہوں اب۔ ٹی وی چل رہا تھا، نیوز لگی ہوئی تھی کہ اچانک کوئی نیوز چلنے لگی، کراچی ایکسچینج میں دہشت گردوں کا حملہ، گولیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ علیشہ نے گولیوں کی آواز سنی، اسے سب وہ منظر یاد آنے لگے، وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ دانش دوڑتا ہوا کمرے میں آیا،
ٹی وی میں گولیوں کی آواز تھی، جلدی سے ٹی وی بند کیا۔ علیشہ نے دانش کو دیکھا، بے حال ہو گئی۔ دانش اتنی دیر لگا دی آنے میں تم نے؟ علیشہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ دانش نے بہتا ہوا آنسو اپنے ہونٹوں سے پیا۔ علیشہ بس میری جان، ہمت سے کام لو۔ علیشہ روتے ہوئے بولی۔ وہ سمجھاتی تھی ماں کو، لیکن ماں کہتی تھی مرد سر جھکا کر نہیں جیتے، مردوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر دیے۔ دانش حوصلہ دینے لگا۔ آہستہ آہستہ علیشہ صدمے سے باہر آ گئی۔ دونوں نے نکاح کر لیا۔ علیشہ نے ہاتھ تھام کر وعدہ کیا، دانش انا غصہ غرور کبھی نہ کرنا، سمجھ گئے نا؟ مردوں کی جہالت نے کیا ظلم ڈھایا، مل کے صرف محبت اور محبت کرنے کا وعدہ کیا۔ امریکہ میں چلے گئے، وہاں ایک کار والے کے ساتھ کار ٹکرائی، دوسرے کا نقصان ہوا، اس نے دانش کو تھپڑ مار دیا۔ دانش نے علیشہ کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس لڑکے کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، مسکرا کر بولا بھائی جب تک جی چاہتا ہے مجھے مارتے رہو۔ وہ لڑکا شرمندہ ہو گیا، دانش کو گلے لگایا، سوری کیا، چلا گیا۔ دانش اور علیشہ ایک قیامت گزرنے کے بعد اب ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔